الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، تراویح میں 5.5 پارے مکمل ہوئے ہیں. سورہ مائدہ کی تلاوت ہوئی ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورہ مائدہ کی ہے. اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور صحابہ کرام اور اجماع امت کے خلاف چلنا یہ گمراہی ہے اور اس کا انجام دوزخ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اللہ سے بندوں کا تعلق پیدا کرنے کے لیے بیچ میں درمیان میں ایک واسطہ ہونا ضروری ہے. اس واسطے کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان ظلمت محض ہے. یعنی انسان بالکل جاہل ہے، ان پڑھ ہے، کچھ نہیں جانتا ہے. انسان کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات نور محض ہے. یعنی وہ نور ہی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. اللہ تبارک و تعالی کی ذات نور ہی نور ہے. اس کے پاس علم ہی علم ہے. جہالت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اندھیرا اور تاریکی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو انسانوں اور اللہ کے درمیان کوئی مناسبت نہیں پائی جاتی ہے. تو پھر بندے اللہ کو کس طرح پہچانے جب دونوں کے درمیان کوئی میچنگ نہیں ہے؟ تو اللہ کو کس طرح پہچانیں گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی پاک ہستیوں کو پیدا فرمایا. اللہ تعالی نے ایسے نیک لوگوں کو دنیا میں پیدا فرمایا کہ ان کے دل بالکل صاف شفاف ہیں، آئینے سے بھی زیادہ صاف ہیں. ان کے دل کے اندر کسی قسم کی برائی نہیں ہوتی ہے، گندگی نہیں ہوتی ہے. ظلمت اور اندھیرا، تاریکی، جہالت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. نور ہی نور ان کے دلوں میں ہوتا ہے. وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. وہ جان کر بھی کوئی گناہ نہیں کرتے، انجان کر بھی کوئی گناہ نہیں کرتے. ان کا دل اللہ سے لگا رہتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمایا جن کو ہم اور آپ نبی کہتے ہیں، انبیاء کہتے ہیں. انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ بندوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اللہ کو بندے پہچاننے والے بن جائیں. اب ایسے بندے، ایسے رسول، ایسے نبی جب کسی بات کا حکم دیں تو امت کی ذمہ داری ہے، عام لوگوں کی،
یہ ذمہ داری اور ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس پیغمبر کی بات کو تسلیم کر لے بغیر کسی سوال کے، بلا چون و چرا کے۔ نبی نے کہہ دیا، فوراً بات کو مان لیا۔ اب اس پہ سوال نہیں کریں گے ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے۔ ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے جہاں تک پیغمبر کی عقل پہنچتی ہے۔ ہمارا علم اتنا نہیں ہے جتنا پیغمبروں کا علم ہوتا ہے۔ مثلا حدیث میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو بھی کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا، پیر ہے، پیر سے اوپر دو گول گول ہڈی ابھری ہوئی ہے، اس کو ٹخنا بولتے ہیں۔ اس سے نیچے جو بھی کپڑا ہوگا، کپڑا اس سے نیچے آ گیا تو پیر کا اتنا حصہ فی النار، جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی پینٹ ہے، لنگی ہے، یا اوپر سے پہنا ہوا جبہ ہے، وہ اگر ٹخنوں سے آگے بڑھ گیا نیچے تو پیر کا اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔ جتنا بھی آگے بڑھے گا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب اس میں لوگ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں منع کر دیا گیا، کیا اس میں وجہ ہے، کیا اس میں حکمت ہے، کیا اس میں مصلحت ہے، اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جانا چاہیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، اللہ کا حکم ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے امت ہونے کی حیثیت سے کہ میں میرے آقا کی بات کو تسلیم کر لوں۔ جیسے آپ ایک اسکول میں اپنے بچے کو ایڈمیشن دلواتے ہیں، اسکول کا یونیفارم ہوتا ہے، اس کی پینٹ بلو ہونی چاہیے، بلو کلر میں، اس کا شرٹ جو ہے وائٹ کلر میں ہونا چاہیے۔ اب بچہ کہنے لگے نہیں، بلو اور وائٹ یہ کیا ہے، بلیک اینڈ وائٹ یہ میچنگ ہے، میں بلیک پہن کے جاؤں گا اور وائٹ پہن کے جاؤں گا، تو پرنسپل اس کو لات مار مار کے بھگائے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، کلر چینج کرنا تو دور کی بات، اگر ہاف شرٹ کی جگہ بچے نے فل شرٹ سلوا لیا تو اس کو مارتے ہیں، اس کو مار کے بھگاتے ہیں، حالانکہ آپ اس کو ماہانہ 10,000 روپے فیس دیتے ہیں۔ 10,000 روپے فیس دے کر بچے کے سر پہ جوتے لگوا رہے ہیں، وہاں کوئی آبجیکشن نہیں کرتا ہے کہ فل شرٹ کو آپ منع کیوں کر رہے ہیں، آپ شرٹ پہننے کو کیوں کہتے ہیں۔ چلو لڑکوں کی بات چھوڑیے، لڑکیوں کی بات پر آ جائیے۔ لڑکی کے اندر تو شرم ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے، پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن 10ویں کلاس میں پڑھنے والی لڑکیوں کا یونیفارم بھی ایسا ہوتا ہے اسکولوں کے اندر آج کل کہ آدھی پنڈلی تک اس کا فراک ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ نیچے لمبا گیا تو اسکول والے بولتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اسکول میں آپ پہن کے نہیں آ سکتے، اور تھوڑا اوپر سلواؤ اور ساکس پہن لو۔ اس پر کوئی آبجیکٹ نہیں کرتا ہے۔ مسلمان اپنے بچوں کو بچیوں کو اس طرح سلوا کے کپڑے بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکا 6 کلاس پڑھنے والا، 5 کلاس پڑھنے والا، 7 کلاس پڑھنے والا، اس نے اگر پینٹ پہن لیا اس کو سار مارتا ہے، میڈم مارتی ہے، نکر پہن کے آؤ تاکہ گھٹنے بھی نظر آئے۔ ایسے بےہودہ سب قانون دنیا کے اندر نافذ ہے، اس میں کوئی آبجیکشن نہیں کرتا ہے۔ آبجیکشن اگر کرتا ہے تو آ کر قرآن میں کرتا ہے، حضور نے ایسے کیوں کہہ دیا، اللہ نے ایسا حکم کیوں دے دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم کسی بھی حکمت سے، مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ حضور نے منع فرما دیا، فوراً اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اب اس کی حکمت معلوم ہو گئی، اس حکم کی حکمت اور اس کی علت سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے جب بھی ٹھیک ہے، آمنا صدقنا۔ قرآن شریف میں سورہ آل عمران میں 3 پارے میں پہلے ہی رکوع میں
آیا ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جو لوگ مضبوط علم والے ہوتے ہیں وہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے تمام احکام کو مان لیتے ہیں، کل من عند ربنا، سب کے سب میرے پروردگار کی طرف سے ہے، اس نے مجھ کو پیدا کیا، سر کے بال اس نے دیے، آنکھ اس نے دیے، زبان اس نے دی ہے، میرے جسم کا ہر عضو اس کا ہے، میرے جسم کے اندر دوڑنے والا خون کا ہر قطرہ اس کا دیا ہوا ہے، میں جو کھانا کھاتا ہوں، جو پانی پیتا ہوں، جس زمین پہ رہتا ہوں، جو ہوا میں سانس کے ذریعے استعمال کرتا ہوں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا میرے اوپر 60-70 سالہ زندگی کے لیے یہ قانون ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو مان لوں، اس میں چونو چرا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ پیغمبر کی مخالفت یہ جہنم کو لے جانے والی ہے، اور تراویح میں جو پارہ پڑھا گیا اسی میں 5ویں پارے کی آیت ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کی، جس نے پیغمبر کو راضی کیا اس نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی اور اللہ کو راضی کیا۔ پیغمبر کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ایک خاص بات ارشاد فرمائی اور کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا جو راستہ ہے، یعنی صحابہ کرام کا جو راستہ ہے، اس راستے سے ہٹ کر جو بھی چلے گا نولی ما تولا، تو ہم اس کو اسی راستے پر چلتے رہنے دیں گے، ونصلہ جہنم، جب مرے گا جہنم میں اس کو ڈال دیں گے، وساعت مصیرا، اور جہنم بہت ہی بدترین جگہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مل کر کوئی کام کریں تو اس پر عمل کرنا بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور ان کی حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے، اور قرآن پر عمل کرنا جیسا ضروری ہے۔ صحابہ نے مل کر اجماع کر لیا، اتفاق کر لیا کسی بات پر، تو اس سے ہٹ کر ایک نیا راستہ اختیار کرنا یہ گمراہی ہے اور جہنم تک لے جانے والا۔ صحابہ اکرام کی باتوں کو ماننا بھی ضروری ہے اور ان کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ صحابہ نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر مسجد میں 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہیں، دن بھر روزہ رکھتے رہیں، رات بھر تہجد کا اہتمام کریں اور قرآن شریف کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ فطرہ دیتے رہیں اور خوب سوشل ورکس کرتے رہیں، سب کی خدمتیں کرتے رہیں، تبلیغ میں جاتے رہیں، مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے رہیں، خانقاہ میں پیری مریدی کرتے رہیں، ساری دنیا کے انسان مل کر بھی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک صحابی کا مقام اتنا بڑا کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ جس آنکھ نے حضور کو دیکھا اس آنکھ کا مقابلہ پوری دنیا کی آنکھ مل کر نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے درجے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ان صحابہ کی پیروی ہمارے اوپر لازم کر دی گئی۔ اب آئیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک جماعت آئی، وہ کہنے لگی کہ ہم صحابہ کی بات کو نہیں مانیں گے، صحابہ کے اقوال
جو حدیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں یا صحابہ کے فتاوے، صحابہ کے احکام جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اس کو ہم نہیں مانیں گے. ہم تو دیکھیں گے کہ حضور کی حدیث ہے یا نہیں ہے. حدیث ہے تو ہم اس کو مانیں گے، نہیں ہے تو نہیں مانیں گے. یعنی صحابہ کو بالکل دین کی فہرست سے نکال کر باہر رکھ دیا اور کہنے لگے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے، اور حدیث میں جو صحابہ کی باتیں ہیں اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جتنا حضور نے بتایا ہم اسی پر عمل کریں گے. یہ جماعت ہے غیر مقلدین کی جماعت، اہل حدیثوں کی جماعت. اسی لیے انہوں نے اپنا نام رکھا اہل حدیث، یعنی حضور کی حدیث ہے تو عمل کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے. صحابہ کی بات بالکل نہیں مانتے، اور یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. حضور کی حدیث پر بھی یہ عمل نہیں کرتے ہیں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کان کھول کر کے سن لو. حدیث میں ہے کیا فرمایا؟ کان کھول کر سن لو، انی لا ادری، میں نہیں جانتا، ما بقائی فیکم، کہ میں کتنے دن تمہارے درمیان زندہ رہوں گا. ایک دن مجھ کو بھی موت نے آنی ہے اور مجھ کو دنیا سے جانا ہے. فاقتدیتم بالذین من بعدی ابی بکر و عمر. یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتنے دن زندہ رہوں گا مجھ کو پتا نہیں ہے، لہذا میرے مرنے کے بعد، میری موت کے بعد تم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانا کرو. وہ جس بات کا حکم دیا کریں اس کو مانا کرو، تسلیم کرو. حضور نے نام لے کر فرمایا. اس سے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے. کیا فرمایا؟ میری سنت لازم ہے، میری حدیث لازم ہے نہیں فرمایا. غیر مقلدین کیا بولتے ہیں؟ حدیث محض ہے. ہر حدیث عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. صحابہ اکرام نے حدیث بیان کی، راویوں نے حدیث بیان کی، کتابوں میں حدیث لکھی ہوئی ہے، لیکن ہر حدیث عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. مثلا ایک حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے. بخاری شریف جو سب سے بہترین کتاب ہے حدیث کی کتابوں میں، سب سے زیادہ معتبر اور صحیح کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. اب کیا وہ عمل کرنے کے لیے ہے؟ عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ کوئی عذر تھا حضور کو، پیروں میں درد تھا، یا شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہاں پر گندگی پڑی ہوئی تھی، بیٹھنے کے لیے موقع نہیں تھا، کپڑے خراب ہو جاتے، اس لیے کھڑے ہو کر آپ نے مجبوری میں پیشاب فرمایا. یا بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور کے پیٹھ میں کوئی درد تھا اور کسی ڈاکٹر نے، حکیم نے بتایا تھا، یا خود حضور کو پتا تھا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے وہ گیس نکل جاتا ہے. اس طرح مختلف وجوہات بیان فرمائے ہیں. تو حدیث تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. ایسے ہی حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے نماز پڑھائی، ایک صحابی نے نماز پڑھائی، ان کا پینٹ نہیں تھا، پیجامہ نہیں تھا. جب وہ سجدے میں جاتے تو دور سے پیچھے کا حصہ نظر آ جاتا تھا. اب دیکھو حدیث میں ہے، اب کیا امام صاحب کو آپ بغیر پینٹ کے کھڑا کریں گے؟ بغیر پیجامے کے میں آ جاؤں کیا تراویح پڑھانے کے لیے؟ حدیث میں ہے لیکن وہ عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ تو جتنی باتیں لوگوں کو یاد تھیں، راویوں کو، نریٹرز کو یاد تھی، سب انہوں نے بیان کر دی. ہم نے ایسا بھی سنا ہے کہ ایسا ہوا تھا حضور کے زمانے میں، ایسا بھی سنا ہے کہ ہوا تھا، ایسا بھی سنا ہے ہوا تھا. سب کو جمع کر کے ایک جگہ لکھ دیا گیا ہے کہ ایسا ایسا ہسٹری ہوا. تو ہر حدیث عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. تو
حضور نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے. میری سنت یعنی جس پر میں نے عمل کیا پابندی کے ساتھ، اس کو تم پکڑ لو، اس پر عمل کیا کرو. تو پابندی کے ساتھ تو حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. یہ غیر مقلدین کو سمجھ میں نہیں آتا، اہل حدیثوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اور آگے ارشاد فرمایا وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. پہلے تو 2 صحابہ کا نام لیا تھا، لیکن اس حدیث میں 4 صحابہ کا نام لے لیا اور کہہ دیا خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. چاروں صحابہ جس بات کو کہیں اس کو مان لو، اس پر عمل کرو. چاروں صحابہ کا نام لے کر کہہ دیا. پھر اس سے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری اتنی بلند ہے، اتنی اونچی ہے کہ ستاروں کے برابر ہے. میرے صحابہ کا مقام بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ میں سے جس کسی ایک صحابی کی بھی تم پیروی کر لو گے اهْتَدَيْتُمْ، تم راہیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے، سیدھے راستے پر آ گئے. پہلے تو 2 صحابہ کا نام دیا، ایک حدیث میں 4 صحابہ کا نام لیا، ایک حدیث میں تمام صحابہ کا نام لے کر کہہ دیا کہ میرے جتنے صحابہ ہیں 1,24,000. یہ بھی ایک خوبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بنائے دنیا میں 1,24,000، اتنے ہی صحابہ حضور کے بنائے. پیغمبروں کی پوری جماعت کو اکٹھا کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کھولیں گے تو صحابہ کی جماعت بنتی ہے. پیغمبروں کے تمام علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے، اور صحابہ کے اور حضور کا علم صحابہ کے درمیان تقسیم ہوا. کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کر لیں گے تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا. حضور نے تمام صحابہ کو لے لیا. اب آئیے، اہل حدیث غیر مقلدین بیچارے کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھو، کیونکہ حدیث میں 8 رکعت آیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں 8 رکعت تراویح کسی بھی کتاب میں نہیں ہے. انہوں نے حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے، غلط سمجھا ہے. اس حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 8 رکعت پابندی سے پڑھا کرتے تھے. چلو رمضان میں اگر 8 رکعت ہے تو رمضان کے بعد جو 8 رکعت پڑھتے تھے وہ کون سی تھی؟ وہ کون سی نماز تھی؟ کیا وہ بھی تراویح تھی رمضان کے علاوہ بھی؟ سوچنے کی بات ہے. وہ تو تہجد کی نماز کے بارے میں فرما رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مستمرہ اور عادت دائمہ کیا تھی؟ ہمیشہ حضور 8 رکعت پڑھا کرتے تھے. کبھی وقت نہیں ملا تو 2 رکعت پڑھ لیا، کبھی وقت زیادہ مل گیا تو 10 رکعت پڑھ لیے، 12 رکعت بھی پڑھ لیے. تہجد کے نماز کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اور اہل حدیثوں نے غیر مقلدینوں کیا سمجھا کہ وہ تراویح کی نماز. اپنی ذہن سے سمجھ رہے ہیں، اپنے ذہن سے سمجھ رہے ہیں. اگر صحابہ کے عمل کو دیکھتے تو پھر ان کو غلط فہمی نہ ہوتی، لیکن ان لوگوں کو صحابہ کی بات سے دشمنی ہے، صحابہ سے ان کو عداوت ہے. صحابہ کی بات یہ بالکل نہیں مانتے. یہ بولتے ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت جو ہے یہ بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے. اور کس کی بدعت ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بدعت ہے. بتاؤ، حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بدعتی ہیں. حضرت عمر کون ہیں؟ جن کے مشورے سے قرآن شریف میں بے شمار آیتیں نازل ہوئی ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں عورتیں آتی ہیں، آپ کی بھی عورتیں آتی ہیں، ہماری بھی عورتیں آتی ہیں، لیکن دونوں کے اندر تھوڑا ڈفرنس ہونا چاہیے، دونوں کے اندر تھوڑا سا ڈفرنس ہونا چاہیے تاکہ بے ادبی نہ ہو، ڈس اوبیڈینس نہ ہو۔ بھائی وہ نبی کی بیوی ہے، یہ عام لوگوں کی بیوی ہے، تو تھوڑا سا فرق کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، پردہ وغیرہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر حضور کو مشورہ دیا، حضور نے فرمایا میں کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا ہوں، ابھی انتظار کرو، وہی آئے گی تو بتاؤں گا۔ اتنے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کیا اپنے بیویوں کو کہیے پردہ کیا کرو، برقع اوڑھا کرو۔ دیکھو حضرت عمر نے مشورہ دیا تو آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے؟ کسی نے کہا آگ جلاؤ تاکہ دھواں دیکھ کر لوگ نماز کے لیے آ جائیں، کسی نے کہا وہ سارنگی بجاؤ، کسی نے کہا ڈھول بجاؤ آواز کرو، کسی نے کہا گھنٹی بجاؤ۔ حضور نے کہا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، جاؤ بعد میں دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر وہ شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ آ کر اذان کے الفاظ سکھا رہا ہے۔ تو حضرت عمر ایسے صحابی ہیں جن کی وجہ سے بہت ساری شریعت کے احکام نازل ہوئے۔ حضرت عمر کو مانے بغیر غیر مقلدین قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ قرآن جو کتاب میں لکھا ہوا ہے کیا حضور نے لکھوایا ہے؟ دکھا دو کسی حدیث میں۔ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا ہے؟ دکھا دو کسی حدیث میں۔ نہیں، سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا۔ ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، اب چونکہ لوگ ہمارے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، بے شمار صحابہ جو حافظ قرآن ہیں وہ جہاد میں شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، اگر سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا حافظ سب مر جائیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ ابو بکر تم ایسا کرو کہ قرآن کو لاؤ، سب حافظوں کو جمع کرو اور قرآن ایک کتاب میں لکھواؤ۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، حضور نے جو کام نہیں کیا میں نہیں کروں گا۔ حضرت عمر بیچارے چلے گئے۔ پھر اگلے دن آ کر کہا ذرا سوچو، قیامت تک قرآن کو چلنا ہے، دیکھو جنگ میں اتنے صحابہ شہید ہو گئے، ان میں اتنے حافظ تھے، اب اتنے حافظ رہ گئے ہیں، اگلی جنگ میں یہ بھی مر گئے تو پھر قرآن کہاں سے لاؤ گے؟ اس طرح وہ سمجھاتے رہے، مشورہ دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، پیار سے ان کو سمجھاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کے دل کو کھول دیا اور کہا بلاؤ سب حافظوں کو اور کاتبین وحی کو بلاؤ، سب کو جمع کرو اور قرآن شریف کو ایک کتاب میں لکھو۔ بتائیے یہ قرآن کس نے لکھوایا؟ حضرت ابو بکر نے لکھوایا۔ کس کے حکم سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ قرآن لکھا گیا۔ حضرت عمر نہ ہوتے، حضرت عمر کا مشورہ نہ ہوتا تو قرآن آج ہم کو اس طرح نظر آتا؟ بالکل نہیں نظر آتا۔ تو غیر مقلدین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی کہتے ہیں، تو پھر تم حضرت عمر کی بات کو نہیں مانتے ہو تو قرآن کو ہاتھ مت لگاؤ۔ قرآن تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا ہے، اس کو ہاتھ کو لگاتے ہو۔ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی کہتے ہو، ان کو برا بھلا کہتے ہو، دوسری طرف انہی کی کتاب کو ہاتھ لگاتے ہو۔ یعنی میٹھا میٹھا ہف ہف، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ قرآن کی ان کو ضرورت ہے اس لیے لاؤ لے لیتے ہیں، اور تراویح 20 رکعت پڑھنے میں ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے بولتے ہیں کہ اس پہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز شروع فرمائی تو صحابہ اکرام شوق سے آنے لگے مسجد میں
کہ حضور ایک نئی نماز پڑھ رہے ہیں، چلو ہم بھی جا کے پڑھتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاندار قاری تھے، بہترین انداز میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے اس کی تلاوت فرماتے تھے تو لکھا ہے کہ آسمان میں جو پرندے اڑتے تھے وہ آ کر کھڑے ہو جاتے تھے سننے کے لیے، اتنے شاندار آواز میں حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو میرے اور آپ کے آقا کی آواز کتنی شاندار ہوگی جو قرآن پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کو کتنا مزہ آتا ہوگا۔ آج اگر مدن پلی شہر میں کوئی بہترین قرآن پڑھنے والا آ جائے، سب لوگ بولتے ہیں چلو چلو وہاں تراویح پڑھنے کے لیے، ایک زبردست قاری آئے ہیں، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اندرا نگر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، محمدیہ مسجد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جامعہ مسجد چلے جاتے ہیں، یا وہاں والے ادھر، یعنی جس کو جہاں کی قرات اچھی لگتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن سننے میں مزہ آ رہا۔ تو حضور قرآن شریف سنایا کرتے تھے تراویح کی نماز میں، جب شروع میں تو سارے صحابہ آ کر جمع ہو گئے، خوب سحری تک 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ پہلے دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، حضور نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر شوق بڑھتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے شوق کو دیکھ کر اس تراویح کی نماز کو فرض نماز کی طرح نہ بنا دے۔ تو حضور نے کیا کیا؟ چوتھے دن مسجد میں نہیں آئے اور اپنا اکیلا پڑھ لیا۔ ہمارے ساتھ حضور شفقت کا معاملہ کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اس لیے حضور نے کیا کیا؟ اکیلے پھر پڑھنے لگے۔ تو اسی طرح اکیلے نماز چلتی رہی، سب الگ الگ اپنا 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ان کی خلافت کا دور آیا، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ حضور نے بھی تو جماعت کے ساتھ پڑھایا تھا، وہ بات نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، چلو ایسا کرتے ہیں 2 آدمی ادھر تراویح پڑھ رہے، 2 آدمی ادھر تراویح پڑھ رہے، ایسا کرو سب کو جمع کر کے ایک جگہ نماز پڑھو، ایک امام صاحب ہو تراویح پڑھانے والا اور پیچھے سارے مقتدی۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کر کے تراویح کی نماز 20 رکعت شروع کروائی۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دینا اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کو کہنا غلط ہوتا، اتنے صحابہ کی تعداد ہے، 1 لاکھ صحابہ تقریباً موجود ہے، کسی ایک نے بھی اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کام کو کیا وہی کام حضور نے بھی کیا تھا۔ حضور نے بھی جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی ہے اور فرض ہو جانے کے ڈر سے چھوڑ دیا۔ تو تمام صحابہ مل کر اجماع کر لیا ہے، سب نے مل کر اتفاق کر لیا ہے کہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ اب پڑھی جائے گی باقاعدہ، اب فرض ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں، وہی نازل ہونے کا سلسلہ ختم ہو چکا، حضور دنیا سے پردہ فرما چکے۔ تو اسی وقت سے 20 رکعت تراویح اور جماعت کے ساتھ پورا مہینہ پڑھنا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آج غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں ہم صحابہ کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو حدیث میں دیکھیں گے، اور جس حدیث کو انہوں نے لیا ہے وہ تو غلط سمجھا ہے، وہ تو غلط ہی سمجھا ہے۔ تہجد کی نماز کو لا کر فٹ کر دیا تراویح کی نماز میں۔ اور دوسری کمال کی بات یہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے حدیث پر عمل کریں گے، تو پھر ایسا کرو، حضور نے تو صرف 3 دن نماز پڑھائی ہے، تم بھی 3 دن نماز پڑھ کے پھر 20 پر 7 دن اپنے گھر پہ رہو، پورا مہینہ کیوں تم تراویح پڑھتے ہو؟ حدیث میں تو 3 ہی دن ہے نا، حضور نے جو تراویح پڑھائی ہے تم بھی 3 دن پڑھو، باقی دنوں میں اپنے گھر رہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح میں پورا قرآن شریف پڑھاؤ دکھا دو، دکھا نہیں سکتے۔ جماعت کے ساتھ تراویح میں پورا قرآن شریف پڑھا ہو یہ دکھا ہی نہیں سکتے، وہ تو صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ صحابہ نے کہا کہ پورا قرآن پڑھا کرو، پورا مہینہ پڑھا کرو، تو آدھی بات لیتے ہیں حضور سے اور آدھی بات لیتے ہیں صحابہ سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے
کہ غیر مقلدین صحابہ کے کھلے ہوئے دشمن ہیں، ان کی بات بالکل یہ مانتے نہیں، جو بات ان کو پسند آئے اس کو لے لیں گے، جو نہیں پسند آتی اس کو چھوڑ دیں۔ حالانکہ حضور نے فرمایا میری سنت کو بھی لازم پکڑو، میرے صحابہ کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ اور آگے چلیے ایک اور مثال دے کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ 3 طلاق ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیا تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ کہہ دیا کہ تجھ کو 3 طلاق، تو اب بیوی کے اوپر تینوں طلاق واقع ہو گئی، اب وہ بیوی اس کی نہیں رہی، اب ختم، نکاح ختم ہو گیا، اب بالکل ٹوٹ گیا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ بیوی عدت گزارے گی 3 حیض آنے تک، اس کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی، دوسرے عورت مرد سے، پھر وہ اپنی مرضی سے دل چاہے تو طلاق دے گا، پھر وہ عدت گزارے گی 3 حیض آنے تک، اس کے بعد یہ پہلا شوہر اگر چاہے گا تو نکاح کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ غیر مقلدین بولتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر کوئی 3 طلاق اپنی بیوی کو دیتا ہے تو 1 طلاق واقع ہوگی، 3 واقع نہیں ہوگی۔ یہ غیر مقلدین بولتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ اکرام کا اجماع ہے، قرآن شریف کے اندر حکم موجود ہے، حدیث کے اندر حکم موجود ہے کہ 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہے، 1 نہیں ہوتی ہے۔ ان کو اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، اگر کسی نے کسی آدمی کو 3 تھپڑ مارا ایک ہی جگہ بٹھا کر، 1 2 3، بتائے 3 لگے یا 1 لگا؟ غیر مقلد بولتا ہے نہیں، 1 ہی چھواس ہو تو اور مارو۔ ان کو کچھ سمجھ میں عقل ہے ہی نہیں ہے، عقل ہے لیکن ہٹ دھرمی ہے، ان کو ماننا نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ زنا کرنا ہے نا بھائی، جب بیوی اس کی نہیں رہی، طلاق ہو جانے کی وجہ سے نکاح ختم ہو گیا، پھر بھی اپنے پاس رکھے گا تو زنا ہی تو ہوگا۔ اور کہتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے کیا؟ کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے خلافت کے شروع کے 2 سال کے زمانے میں 3 طلاق 1 ہوا کرتی تھی۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان کو عربی کا ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ اس حدیث کا جو ٹرانسلیشن ہے اس کو انہوں نے اپنی طرف سے کر دیا، بالکل غلط کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور ایسے ہی حضرت عمر کے شروع کے 2 سال کے زمانے تک 3 طلاق 1 دیا کرتے تھے لوگ، یعنی کوئی بھی 3 طلاق نہیں دیتا تھا اپنی بیوی کو۔ جس کو بھی طلاق دینی ہوتی تھی تو وہ اپنی بیوی کو 1 دیتا تھا یا 2 دیا کرتا تھا، 3 طلاق کوئی نہیں دیتا تھا۔ ہاں اکا دکا کسی نے دے دیا حضور کے زمانے میں کہ چلو تم کو 3 طلاق، حضرت ابو بکر کے زمانے میں چلو تم کو 3 طلاق، اس طرح دے دیا۔ لیکن اکثر لوگ 1 ہی طلاق دیا کرتے تھے اپنی بیوی کو ضرورت کے وقت، دونوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا ضرورت کے وقت 1 طلاق دیتے تھے، 3 کوئی نہیں دیتا تھا، بہت کم۔ یہ ہے حدیث کا مطلب کہ حضور کے زمانے میں لوگ 3 طلاق کی جگہ 1 ہی دیا کرتے تھے، کیونکہ 3 طلاق دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے۔ 1 طلاق دینے کی اجازت ہے تاکہ پھر اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہو تو فوراً نکاح کر سکتے ہیں، یا عدت کے اندر نکاح کیے بغیر بھی بیوی کو رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ ہے حدیث کا مطلب۔ اب انہوں نے حدیث کا الٹا مطلب نکال لیا کہ حضور کے زمانے میں 3 طلاق اگر کوئی اپنی بیوی کو دیتا تو وہ 1 ہی ہوا کرتی تھی۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے مسئلہ گھڑ لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آ کر لوگوں نے کیا کیا، 1 طلاق نہیں دیتے تھے، ڈائریکٹ 3 طلاق دیتے تھے اپنی بیوی کو۔ یہ ہے اس حدیث کے اندر۔ حضور کے زمانے میں 3 طلاق کی جگہ لوگ 1 طلاق دیا کرتے تھے ضرورت کے وقت،
اور حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا تو لوگوں کے اندر کچھ برائیاں پیدا ہو گئی تو لوگوں نے کیا کیا، ڈائریکٹ 3 طلاق دینا شروع کر دیا. یہ ہے حدیث، اور انہوں نے کچھ اور مطلب نکال دیا. تو خیر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کے عمل کو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، اس کو حجت نہیں مانتے. ایسے ہی جمعے کی اذان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممبر کے سامنے ایک اذان ہوا کرتی تھی بس، کیوں لوگ کم تھے، وہی اذان کافی تھی، آواز پہنچ جاتی تھی مدینے کے اندر. لیکن جب حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا پاپولیشن بڑھ گیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا پاپولیشن بڑھ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اور پاپولیشن بڑھ گیا، تعداد بہت زیادہ ہو گئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ایک اذان جو یہاں خطبے کے پاس ہوتی ہے اس کو ہوتے رہنے دو، اس سے پہلے ایک اور اذان دو. مؤذن صاحب وہاں جا کر دیتے ہیں 12:30 بجے، تاکہ سب کو آواز پہنچ جائے اور مسجد کے اندر آ جائے. اور مسجد میں جو لوگ ادھر ادھر سنتیں پڑھ رہے ہیں ان کو خطبے والی آواز سنائی دے اور فوراً وہ رک جائیں، بیٹھ جائیں کہ خطبہ شروع ہو رہا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ میں ایک اور اذان کا اضافہ فرمایا. ہزاروں تعداد میں صحابہ سے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا اور کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، کیونکہ حضور نے فرمایا کیا میرے صحابہ جس کام کو کرنے کہیں اس پر عمل کرو. خاص کر خلفائے راشدین کا نام لیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین. خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور غیر مقلدین کیا بولتے ہیں، یہ جمعہ کی جو اذان ہے، دوسری اذان جو مائک میں دی جاتی ہے، یہ بدعت عثمانی ہے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گڑھا ہوا مسئلہ ہے، بدعت ہے. بتائیے حضرت عثمان غنی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے. حضور کی 2 نور بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، ایک کا نکاح ہوا، ان کا انتقال ہوا، پھر دوسرے کا ہوا. تو اتنے بڑے صحابی کے بارے میں یہ اہل حدیث بولتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں، من گھڑت کام کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اس آیت میں حکم فرمایا ہے کہ حضور کی مخالفت کرنا اور صحابہ کی جماعت کی مخالفت کرنا، اجماع امت کی مخالفت کرنا اور ایک نیا طریقہ اختیار کرنا، یہ جہنم تک لے جانے والا ہے، گمراہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچائے اور صحابہ اکرام کی مخالفت سے بچائے، حضور کی محبت کو ہمارے دل میں ڈالے اور صحابہ کی محبت کو ہمارے دل میں ڈالے اور گمراہیوں سے بچائے ہم سب کو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.